شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو السلام علیکم پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج کے دن بھی میں آپ کے لیے بہت خوبصورت ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خوبصورت بیانات کہہ لیں، اچھی بات کہہ لیں یا ارشادات مبارک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو پیارے ویورز، اس میں کتنا خوبصورت میسج دیا ہے کہ آپ کو سمجھدار ہونا زیادہ میٹر کرتا ہے، کہ آپ سمجھدار انسان ہو جائیں، رحم دل ہو جائیں، اچھے انسان ہو جائیں، کہ ظاہری خوبصورتی زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو آپ کو غرور و تکبر چھوڑ کے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہی خوش نصیب ہو جس کو اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے ویورز، اگر زندگی میں کوئی مشکل یا مصیبت آ جاتی ہے تو دکھی ہونے کی بجائے خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اسی سے مدد طلب کریں تو رب پاک راضی ہو جائے گا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ویورز، اس میں ہمیں یہی خوبصورت میسج دیا گیا ہے کہ آپ ایک لمٹ کے اندر رہ کے مسکرائیں اور زیادہ غصہ بھی نہ کریں، جو آپ کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ اللہ اکبر۔ صبر یعنی یہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت راضی کر دینے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا وابستہ تم سے ہونا تم پہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے اپنی رحمتوں سے تو اس کی رحمت کے خزانے سے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پیارے ویورز، ہمیں چاہیے کہ عیب جوئی نہ کریں بلکہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو گویا اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔
پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے ویورز، طعنہ دینے سے یا دوسروں کو تکلیف دہ ورڈز بولنے سے بالکل اگلے بندے کا کانفیڈنس لوز بھی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے بات کرتے وقت تھوڑا سنبھل کے بولیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھا تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، آپ پوری کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیکی کی توفیق بخشے، کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے قدم بڑھتے ہیں انہیں نیکیوں کی طرف ہی راغب کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ جیسے نماز پڑھنے والا یا نیکی کرنے والے ہر قدم پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لیں، چاہے تو دل توڑ دیں۔ تو پیارے ویورز، جب آپ بولتے ہیں تو اپنے لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اگر آپ بے دھیانی میں غلط بولتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کے غلط بولنے کی وجہ سے اس کو اگلے شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور خدا پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کی تباہ حالی پہ خوش نہ ہو، خبر نہیں کل تمہارے ساتھ یہی برتاؤ ہو یا تمہاری زندگی میں بھی وہ برا وقت آ جائے، تو دوسروں کا مذاق اڑانے سے گریز کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی اپنے کو یا کسی بھی ایسے انسان کو جو تکلیف میں ہے، تو مہربانی فرما کے اس کو حوصلہ افزائی دے، اس کا حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ اس کے لیے تکلیف کی وجہ بنے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ جی پیارے ویورز، آپ کے دوست ہی دراصل آپ کی پہچان کراتے ہیں۔ تو یہاں بھی بات آپ کی زبان کی آ گئی کہ زبان اگرچہ ہڈی نہیں رکھتی لیکن پھر بھی آپ کی کھوپڑی تلوار۔ ایمان ایک سفید چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، دیکھیں، نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی چھوٹی خوبصورت کاوشیں کرنا نہ صرف ہمارے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون کرتا ہے، بلکہ آسمانی آفتوں سے بھی نجات ملتی ہے، ہماری آخرت، دنیا اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی تو پھر سب ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، آپ سب کوشش کیا کریں کہ اپنے عمل سے کہ کوئی ایسا ورڈ یا کوئی عمل جس سے کہ دوسرے کے لیے تکلیف کی ریزن بن جائے،
تو احتیاط کریں، یہی بیسٹ ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لیں کہ دوسروں کے کاموں میں کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ٹانگیں اڑانے کا، مداخلت، انٹرفیئر کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہ ملے، تو زیادہ یہ بہتر ہے۔ تو پیارے ویورز، آپ کا کل کا ڈے کیسا گزرا؟ کیا آپ نے کل درود پاک کی کم سے کم ایک تسبیح کی تھی؟ تو پیارے ویورز، آج کی اچھی بات آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو انسان 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پلیز 10 بار سورۃ اخلاص آج کے دن ضرور پڑھ لیجئے گا، بلکہ کوشش کیجئے کہ ہر روز بس 10 بار کم سے کم سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے یہ خوبصورت میسیج آگے بھی سینڈ کیجئے گا۔ تو ہماری آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا، اینڈ آپ کے حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا، اسپیشلی اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔